میرے بھائیوں، پچھلے جمعے محرم کی فضیلت، اس کی بدعات اور صحابہ کرام کے فضائل کا عمومی تذکرہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ جس شخصیت کا تذکرہ میں کرنے چلا ہوں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ساری امت میں، پوری امت میں افضل ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ قبل از نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا شرف حاصل ہے، اور 23 سالہ دور نبوت میں مصاحبت کا تمغہ امتیاز اور امام المجاہدین کی ہم رکابی کا فخر حاصل ہے، جنہیں وفات کے بعد بھی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کا شرف حاصل ہے، اور وفات رسول کے بعد غمناک موقع پر امت کو سنبھالا دینے کا شرف حاصل ہے، اور انکار زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ پہلے بھی ان کی مدد کر چکا ہے، پھر بھی کر لے گا۔ جبکہ انہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا مکہ سے نکال دیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو اپنے ساتھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے وہ پورا تذکرہ ہجرت کے واقعے کا اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد عثمان، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، اور صاحب، یہ قرآن مجید میں صاحب، ساتھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ سارے القاب آپ کو ملے۔ اور صدیق اور عتیق دونوں لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو عطا فرمائے۔ ایک موقع پر جب احد پہاڑ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں موجود تھے، تو وہ ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، ثابت رہ، یعنی نہ ہل، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، آپ پر اس وقت ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید، تو گویا صدیق کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود دیا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب عتیق، آپ نے ایک موقع پر فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے آزاد فرما دیا ہے، عتیق آزاد کو کہتے۔ تو اس طرح آپ کا ایک لقب عتیق بھی تھا۔ آپ کی قوم میں، پوری قوم میں
اس قدر مقبولیت تھی کہ ہر ایک آپ کی تعریف کرتا تھا۔ اس خطے کا جو سردار تھا ابن دغنہ، اس نے آپ سے ایک دن یہ بات کہی کہ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ اے ابو بکر بے شک آپ تو محتاجوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، یعنی کما کر محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ مشکلات کے موقع پر آپ مدد کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ تو برا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پر لوگوں نے زیادتیاں کی تو اس موقع پر اس نے یہ بات کہی۔ اب حسن اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی انہی الفاظ سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے الفاظ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق کے مصائب اور مشکلات پر مددگار ہوتے ہیں، یہ سارے الفاظ اتفاق سے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی تھی۔ عہد جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب نہیں پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں پی، حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی شراب نہیں پی اور نہ ہی کبھی بتوں کی پوجا کی۔ صحابہ کی ایک مجلس میں ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ما سجدت لصنم قط، میں نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وذالک لما ناہضت الحلم، پھر اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اخذنی ابو قحافہ بیدی، میرے والد مجھے ایک بت خانے میں لے گئے، فانطلق بی الی مخدع، میرے ایک بت خانے میں مجھے لے گئے، فیہ الاصنام، جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہنے لگے ھذہ آلہتک، یعنی الشم العوالی، یہ تمہارے معبود ہیں جو بڑی عظمت والے اور بڑی رفعت والے ہیں۔ وخلانی وذهب، مجھے وہاں چھوڑا اور وہ چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فدنوت من الصنم، میں ایک بت کے قریب ہوا، فقلت انی جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ فلم یجبنی، اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ فقلت انی عار فاکسونی، کہنے لگا، میں نے کہا اس بت سے کہ مجھے کپڑے پہنا دو۔ فلم یجبنی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فالقیت علیہ الصخرۃ فخر لوجہہ، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا اور وہ نیچے گر پڑا، یعنی بت کو میں نے توڑ دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور جاہلیت کی بات بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے سب سے پہلے جو دعوت دی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا، یعنی آپ کو مخاطب کر کے آپ نے تبلیغ کی دعوت دی، کیونکہ آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اس موقع پر انتہائی اخلاق اور کردار، بہترین اخلاق اور کردار کے حامل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مردوں سے پہلے مناسب سمجھا کہ انہیں دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ و نبی، مجھے اللہ کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعثنی اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وَلَا تَعْبُدْ غَيْرَهُ وَالْمَوَالَاتُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اے ابو بکر اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر اور اسی کی اطاعت پر قائم رہ۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا اور پھر آپ کے مددگار بن گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، ان اللہ بعثنی الیکم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تھا، فقلتم کذبت، تم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، فقال ابو بکر صدقت، اور ابو بکر نے میری تصدیق کی، مجھے صادق کہا یعنی میری بات مان لی، وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنی جان سے بھی میری مدد کی اور اپنے مال سے بھی، فہل انتم تارقو لی صاحبی، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچا رہے تھے، آپ کو مختلف سزائیں دے رہے تھے آپ کی حمایت کرنے پر، مسلمان ہونے پر، اس موقع پر لوگوں سے یہ بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری ساری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جرت والے تھے اور سب سے پہلے بے باک خطیب، لوگوں کو دعوت دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، یا رسول اللہ اب ہم 38 ہو گئے ہیں تو علانیہ دعوت اسلام ہم پیش کریں، یعنی لوگوں کو علانیہ، پہلے چھپ چھپا کر اس سے مل رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، چھپ چھپا کر تبلیغ ہوتی تھی، اعلانیہ دعوت دینے کا اصرار فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر انا قلیل، ابھی ہم تھوڑے ہیں، کم ہیں، ذرا اور ہو جائیں پھر۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔ مسلمان اپنے قبیلے کے افراد میں موجود تھے، کچھ لوگ یعنی زیادہ تر تو کافر تھے، مشرک تھے، کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اپنے قبیلے کے لوگوں میں کے ساتھ موجود تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت پیش کی، وہاں کھڑے ہو کر ایک تقریر کر دی، دین کی دعوت پیش کر دی، تو مشرکین سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زد و کوب کرنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو شدید ضربوں سے زخمی کر دیا اور بری طرح روندا، تو قبیلے کے لوگ آ گئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے مدد کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کی مدد کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آ کر انہیں چھڑایا۔ آپ کی شدید نازک حالت دیکھ کر کہنے لگے قبیلے کے لوگ کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ سب مل کر آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال۔ قبیلے کے لوگ ناراض ہو گئے کہ ہم تمہاری وجہ سے تمہیں چھڑانے آئے ہیں اور تم رسول اللہ انہی کی بات کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں مار پڑ رہی۔ تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔
تو والدہ نے آ کر علیحدگی میں حضرت ابو بکر صدیق سے بات کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ حال پوچھنے لگے اپنی والدہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو کہنے لگے جاؤ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور خیریت دریافت کر کے آؤ۔ پھر وہ گئی اور پھر وہ ساتھ آ گئی، آپ کو دیکھا کہ اذیت ناک حالت میں ہیں تو وہ چیخ اٹھی، اللہ تعالیٰ سے ان سے ضرور انتقام لینے کی بات کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ پوچھا حضرت ابوبکر صدیق پھر یہی پوچھ رہے ہیں، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ تو آپ نے کہا فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَن لَا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا، میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا اور نہ میں کوئی پانی پیوں گا، او آتی رسول اللہ، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلا جاؤں، یعنی آپ کو نہ دیکھ لوں کہ آپ خیریت سے۔ پھر جب رات گہری ہوئی، پرسکون ہوئی، تو یہ دونوں خواتین والدہ اور ام جمیل بنت خطاب، وہ یہ دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بوسہ دیا اور ان کی حالت دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہی فرمانے لگے بے ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لیس بی بأس الا ما نال الفاسق من وجہی، کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس بدبخت کے عتبہ کے جو اس نے میرے چہرے کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ وَهَذِهِ أُمِّي بَرَّةٌ بِوَلَدِهَا، یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والی ہیں۔ وَأَنْتَ مُبَارَک، اور اے اللہ کے نبی آپ برکت والے ہیں، آپ خیر و برکت کا منبع ہیں۔ فَادْعُوهَا إِلَى اللَّهِ، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجئے، اور ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ انہیں بھی مسلمان کر دے۔ فَادْعُوا اللَّهَ لَهَا أَن يَسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے دعا کے نتیجے میں انہیں آگ سے بچا لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اسی وقت مسلمان ہو۔ ایک یہودی عالم کو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت پیش کی اسلام کی۔ یہ یہودی عالم تھا تو یہ فضول باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ ہمارا محتاج ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے، یعنی اس طرح کی بدتمیزی کی باتیں کرنے لگ گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی تو کہنے لگا اللہ غریب ہو گیا، وہ ہم سے وہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے۔ تو یہ بات جب سنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے اسے تھپڑ مار دیا، اس یہودی عالم کو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اس نے یا محمد، اے محمد، ابو بکر نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ سے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے تو ما حملک علی ما صنعت، یہ آپ نے کیا کیا، کس چیز نے آپ کو اس پر ابھارا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح اس نے اللہ کے بارے میں یہ بدتمیزی کی بات کی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ
قول الذین قالوا، اللہ نے یہ بات سن لی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ نے یہ سن لیا، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق میں یہ آیات اتار دی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کہہ کر انہیں سچا ثابت کر رہے اللہ تبارک و تعالی بھی۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنے والے تھے۔ جب حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے خاوند کا غزوہ بدر میں وہ شہید ہو گئے غزوہ بدر میں، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ وہ حفصہ سے شادی کر لیں۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں، اور پھر انہوں نے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ناراض ان پر بھی ہوئے کہ میں آفر کر رہا ہوں، اور وہ بالکل جواب دے دیا، لیکن جواب دینا تو ایک اچھی بات ہے کہ واضح کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، نہ ہاں کی نہ کی۔ تو کچھ ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا حضرت حفصہ کے لیے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا حضرت عمر کو، اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ، صرف اس بات سے میں رکا رہا کہ میں نے تجھے جواب نہیں دیا، کیونکہ انی علمت ان رسول اللہ قد ذکرہا، کہ میں نے ایک موقع پر سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا حضرت حفصہ کا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور میں ہاں کر دوں، تو اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، ان کی راز کی بات تھی، یہ فاش کروں، اس وجہ سے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ خیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکبر سے بری قرار دیا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو اپنا کپڑا، اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنے ٹخنوں کو ڈھک کے رکھتا ہے، چادر سے، شلوار سے، پینٹ سے، تو یہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ نوجوان سن لیں جو پینٹیں پہنتے ہیں، اور پینٹ ہوتی ہی وہ ہے جو ٹخنے کو چھپا دیتی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من جر ثوبہ خیلا، جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر شلوار کو یا جو بھی اوپر اس نے ازار باندھا ہوا ہے اس کو وہ لٹکاتا ہے، ٹخنوں کو چھپا لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی اس ٹخنے کو جہنم کی آگ میں ڈالے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر آ گئے، ذرا پیٹ بڑھا ہوا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ان احد شقی یسترخی، میرا ایک جو پلہ ہے وہ لٹک جاتا ہے، ایک طرف سے لٹک جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی، انک لست تصنع ذلک خیلا، کہ آپ میں تکبر والی بات ہرگز نہیں، آپ ایسا تکبر کی وجہ سے ہرگز نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناؤں تو میں ابو بکر کو خلیل بناؤں گا۔ خلیل دلی دوست کو کہتے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا گہرا دوست بنانا چاہوں
लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना गहरा दोस्त बनाऊं। तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द मस्जिद में आने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने अपने घरों से दरवाजे रखे हुए थे जो मस्जिद की तरफ खुलते थे आसानी के लिए, तो आपने सब के सब बंद करवा दिए। ला यबक़यन्न फिल मस्जिद खौख़तुन इल्ला खौख़त अबी बकर, बुखारी की रवायत है कि अबू बकर की खिड़की के अलावा, दरवाजे के अलावा कोई खिड़की जो है कोई इस तरफ नहीं होनी चाहिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कुछ इशारे दिए हैं कि मकाम आपके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक औरत आई और आके कहने लगी कि आपसे कोई बात पूछी, आपने फरमाया कल आना, तो वो कहने लगी अगर आप कल ना हो तो फ़इल्लम तजिदीनी फ़अती अबा बकर, बुखारी की ये रवायत है। तो आपने फरमाया अगर मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास चली जाना, वो आपको बात बता देंगे। यानी गोया ये इशारा था कि मेरे बाद जो मकाम है, जो कदर व मंज़लत है सहाबा बाकी सब में, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है जो सबसे अफजल है। तो और इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो मरतबा जब तबीयत ख़राब थी, आप जमात नहीं करवा सकते थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा गया कि वो जमात करा दे, क्योंकि पैगाम पहुंचाने वाली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल के आदमी हैं, आपके मुसल्ले पे खड़े होकर शायद वो नमाज ना पढ़ा सकें, किसी और को हुक्म दे दें। तो आपने फरमाया कि मैंने कहा ना कि अबू बकर से कहो कि वो जमात कराए। दो तीन दफ़ा जब ये इसरार किया, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में की अदम मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात कराई। और एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए, साथी कहते हैं कि दो साथियों के सहारे से कंधों पर हाथ रखकर आप मस्जिद तशरीफ़ ले गए। यानी सहाबा बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव यानी वो चल नहीं सकते थे, लुढ़क रहे थे, लटक रहे थे ज़मीन पर। इस अंदाज से आप सहारा लेकर आए और हज़रत अबू बकर के एक तरफ आप शामिल हो गए आगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात कराते, हज़रत अबू बकर उनकी इक्तदा और फिर बाकी सहाबा उनकी इक्तदा करते। तो ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात करवाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में। इसी तरह आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अमर बिन आस फरमाते हैं कि आपसे पूछा गया अय्युन्नास अहब्बु इलैक, सब लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब आपको कौन है? तो आपने फरमाया आयशा। तो आपसे कहा गया कि मर्दों में से, तो आपने फरमाया अबू बकर, फिर फरमाया उमर। यानी हज़रत अबू बकर मर्दों में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की कि क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े से आवाज़ दी जा रही होगी। मसलन एक नमाज का दरवाज़ा है, एक रोज़ों का, इसी तरह जिहाद का। तो जिहाद वालों से कहा जाएगा आप इधर से आएँ, ये आपका दरवाज़ा है। और जन्नत वाले जब जन्नत में जाने लगेंगे तो नमाज वाले दरवाज़े से फरिश्ते कहेंगे नमाज वालों को कि आप इधर से आएँ,
ادھر سے آپ کا یہ دروازہ ہے، تو ہر دروازے سے آواز لگائی جا رہی ہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق یعنی شوق تھا دین کا، جنت میں داخل ہونے کا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ آپ ادھر سے آئیں، یہ آپ کا دروازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے خوش نصیب ضرور ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب ایک موقع پر سامان جنگ کے لیے لانے کا، مدد کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان آ کر لا کر پیش کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا، حضرت عمر کہنے لگے کہ اس دفعہ وہ آدھا سامان لائے تھے، گھر کا آدھا مال لے آئے، تو دل میں سوچ رہے تھے کہ آج میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں، لیکن جب دیکھا کہ ابوبکر تو سارا ہی لے کے آ گئے تو کہنے لگے کہ میں ابوبکر سے لا اسابقک الی شیء ابدا، میں ہرگز کبھی بھی آپ سے سبقت نہیں لے سکتا۔ یہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے، ما ابقیت لأہلک، اور گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ قال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ اے اللہ کے رسول، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یعنی سارا مال لے کر آ گئے، اور یہ وفا کے بادشاہ صدیق اکبر تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال تک آپ کے مددگار رہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں غالباً الطاف حسن حالی نے یہ پوری نظم لکھی ہے، اس کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ افضل البشر ہیں، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اور جانے صداقت و جانے وفا ہے، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر وہ اپنے سر پر اٹھا کر، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غم خوار پہلا رسول خدا کا، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبی سے وہ ہر دم وفا کرنے والا، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، یقیناً وہ بھی اللہ سے راضی ہیں جتنے بھی صحابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔